علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ تمام دوست احباب خیریت سے ہوں گے۔ تو ناظرین، آج کا ہمارا اگلا ٹاپک ہے 18واں مکتوب غلط گاہے عوام کے بیان میں۔ آج ہم اس کو بیان کریں گے، پڑھیں گے۔ تمام دوست احباب چینل کو لازمی سبسکرائب فرما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ صلی اللہ علی حبیب سیدنا محمد وعلی آلہ وبارک وسلم۔ برادرم شمس الدین، تمہیں معلوم ہو کہ بعض عوام الناس محض شبہوں اور خیالات فاسد کی بدولت دینداری اور دین سے ایسے محروم ہے کہ گمراہ ہو رہے ہیں۔ ایک گروہ کا خیال یہ ہے کہ خدائے عز و جل طاعت سے، خلق کی طاعت سے بے نیاز ہے، اس کو ہمارے کسی عمل کی حاجت نہیں۔ طاعت اور گناہ اس کی بے نیازی کی بارگاہ میں سب کے سب مساوی اور برابر ہیں۔ پھر خواہ مخواہ ہی کیوں ہم اپنے کو مصیبت میں ڈالیں اور نماز اور روزہ وغیرہ کی تکلیف برداشت کریں۔ اس شبہ سے سراسر جہالت کی بو آتی ہے۔ غالباً اس گروہ نے دل میں یہ جانا ہے کہ شریعت جس کام کا حکم دیتی ہے اس سے اللہ تعالیٰ کا کیا فائدہ ہے۔ نعوذ باللہ، یہ بالکل محال اور باطل ہے۔ بلکہ دین کا جتنا کام آدمی کرتا ہے سب میں بنفس نفیس اس کا فائدہ ہے کہ وَمَن تَزَكَّىٰ فَإِنَّمَا يَتَزَكَّىٰ لِنَفْسِهِ وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ۔ اس بدبخت جاہل کی مثال ہو بہو ویسی ہی ہے کہ ایک بیمار کو طبیب پرہیز کا حکم دے، بیمار پرہیز نہ کرے اور یوں کہے کہ ہماری بد پرہیزی سے طبیب کا کیا بگڑتا ہے، پھر خوب اطمینان سے ہر طرح کی چیز کھانا شروع کر دے۔ اس میں شک نہیں کہ طبیب کا نقصان کچھ نہ ہوگا، مگر بیمار صاحب جلد سے جلد قبر کو بسائیں گے۔ طبیب کو کوئی ذاتی غرض تو نہیں تھی کہ اپنی رضامندی سے کسی سبب سے چاہتا ہے، وہ تو صرف اس کی شفا اور صحت کا خواہاں ہے۔ اگر مریض طبیب کے حکم پر چلتا تو اچھا ہو جاتا، چونکہ کہنا نہ مانا موت سر پر کھیل گئی۔ دیکھو، طبیب کا کچھ نہ بگڑا، مریض کی جان مفت میں گئی۔ جس نے صفائی اور پاکیزگی حاصل کی اس نے اپنے کو پاکیزہ بنایا، جس نے نیک کام کیے تو اپنے لیے کیے۔ دوسرے گروہ کا یہ خیال فاسد ہے کہ اللہ تعالیٰ بڑا رحیم اور کریم ہے، ہزار ہم گناہ کریں ہم کو ضرور بخش دے گا۔ کون شریعت کی زنجیر میں اپنے آپ کو اس طرح جکڑے؟ بے شک وہ بڑا کریم اور رحیم ہے، مگر صرف کریم اور رحیم ہی سمجھنا شیطان کا دھوکہ ہے۔ جیسا وہ کریم اور رحیم ہے ویسا ہی وہ شدید العقاب بھی اور حکیم اور قدیر بھی ہے۔ تم درمیان دیکھ رہے ہو کہ ہزاروں آدمی تکلیف میں ہیں اور ہزاروں آدمی غریب اور محتاج ہیں، حالانکہ خزانہ الہی میں کوئی کمی نہیں ہے۔ ہر طرح کا سامان عافیت وہ کر سکتا ہے، مگر ایسا نہیں ہے۔ دیکھو، کسان جب تک دانہ نہیں چھیٹتا ایک گیہوں بھی اس کے ہاتھ نہیں آتا، اور کوئی آدمی زندہ اور تندرست نہیں رہ سکتا جب تک غذا نہ کھائے، پانی نہ پیے، اور بیمار اچھا نہیں ہوتا جب تک علاج نہ کرے۔ جس طرح ان چیزوں کے لیے اسباب مقرر ہیں، دین کی شہادت کے لیے بھی اسباب ہیں۔ ذرا خیال کرنے کی بات ہے کہ مسلمان ہو کر آدمی نشہ خواری کرے، چوری کا مرتکب ہو، زنا میں مبتلا ہو، سود کھایا کرے، نماز سے بھاگا پھرے، روزے سے جان چرائے، زکوٰۃ سے منہ موڑے اور طرح طرح کے برے کام کیا کرے، باوجود اس کے امید رکھے کہ اللہ تعالیٰ رحیم اور کریم ہے، ہمارے گناہ معاف کر دے گا اور گناہوں کا بدلہ نہ لے گا۔ اس کا یہ کہنا کہاں تک صحیح ہو سکتا ہے؟ ایسے شخص کو 3 قسم کا مرض لاحق ہوتا ہے: کفر، جہالت اور کاہلی۔ کفر اور جہالت یہ دونوں تو روح کے لیے سراسر زہر ہیں۔ ان کا تریاق اگر ہے تو علم اور معرفت ہے، اور کاہلی ایک ایسی بیماری ہے کہ اگر اس کا علاج نہ ہوا تو انسان ہلاک ہو کر رہ جائے گا۔ اس کا علاج نماز پڑھنا اور ہر قسم کی اطاعت بجا لانا ہے۔ اب بتاؤ، جو شخص زہر کھائے گا اور تریاق استعمال نہ کرے گا کیسے بچ سکتا ہے؟
یا امراض گرم میں لالچ سے شہد وغیرہ کھا لے گا تو زندہ نہ رہے گا۔ زیادہ تر دل کی بیماری کا تعلق خواہشات نفسانی سے ہے، خواہ اس کو شکم سے تعلق ہو، خواہ اس کو سلب سے لگاؤ ہو۔ شکم کو لقمہ حرام کی فکر ہوتی ہے، سلب کو تماشا بینی سوچتی ہے۔ اس صورت میں دونوں حالتوں کے لیے دو حکم ہیں۔ نمبر 1، جو شخص نفسانی خواہشات پر چلا مگر گناہ کو اس نے گناہ سمجھا، ایسا شخص ہلاکت کے قریب ہے، اس کے لیے خوف ہلاکت ہے۔ اور نمبر 2، جس نے گناہ کیا اور گناہ کو گناہ نہ سمجھا، اس کے لیے خوف ہلاکت نہیں ہے بلکہ وہ ہلاک ہو چکا ہے، کیونکہ گناہ کو گناہ نہ سمجھنا کفر ہے، اور کفر جان کے لیے سم قاتل ہے۔ تیسرے گروہ کی یہ حالت ہے کہ ریاضت بدنی میں مشغول ہیں اور یہ خیال دل میں پیچیدہ رکھتے ہیں کہ غصہ اور بھوک اور مردانگی اور دیگر صفات ذمیمہ سب کے سب ریاضت سے نیست و نابود ہو سکتے ہیں، اور شریعت کا منشا بھی یہی ہے۔ یہ سوچ کر کچھ دنوں تک تو محنت شاقہ اور ریاضت کی چلتی ہے، ریاضت کرتے ہیں۔ تھوڑے عرصے بعد حضرت سلامت جو غور کرتے ہیں تو دیکھتے ہیں نہ غصہ غائب ہوا، نہ شہوتیں ناپید ہوئیں، سخت گھبرائے ہوئے کہنے لگے کہ ایسی ریاضت کا کیا حاصل ہوا؟ اگر شریعت ورزی سے اتنا بھی فائدہ نہ ہوا تو کیا ہوا؟ بس ہمارا سلام لیجئے، کیونکہ سیاہ کمبل نہ اجلا ہوا ہے اور نہ ہوگا۔ آدمی بھی جس صفت پر پیدا ہوا ہے اس کا بدلنا ناممکن ہے، پھر ہم کیوں اپنے کو اس پریشانی میں ڈالیں؟ شریعت نے کہاں اور کب یہ حکم دیا ہے کہ شہوت اور صفات بشریت کو بالکل ختم کر ڈالو؟ بلکہ حضرت محمد مصطفیٰ پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو یوں فرمایا ہے کہ میں بشر ہوں، مجھ کو بھی غصہ آتا ہے، چنانچہ غصہ کا اثر چہرہ انور پر ظاہر ہوتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے غصہ پینے والوں کی قرآن شریف میں تعریف کی ہے، وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ۔ جو لوگ غصہ پی جاتے ہیں اور قصور معاف کر دیتے ہیں، جس کو بالکل غصہ نہ ہوگا اس کو اس آیت شریفہ سے کیا برکت حاصل ہوگی؟ حاصل قیاس قوت مردانگی اگر بری چیز ہوتی تو پیغمبروں کو نہ ملتی۔ خود ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 9 محل تھے۔ قوت مردانگی تو ایسی نعمت ہے اگر زائل ہو جائے تو اس کا علاج کر کے ٹوانا چاہیے تاکہ بیوی بچوں پر حمیت اور ہمدردی پیدا ہو۔ کثرت توالد و تناسل اور نیک نامی کی بقا اسی طاقت کے باعث ہوتی ہے۔ غصہ کی خوبی اس کے موقع پر دیکھو، خصوصاً جنگ میں جس وقت کفار کا مقابلہ ہو، غصہ اور مردانگی یہ دونوں صفتیں ایسی ہیں کہ پیغمبروں نے ان کو عزیز رکھا، لیکن جس طرح خود ان پر غالب رہے ہیں، امت کو بھی حکم دیا ہے کہ ان صفتوں کو مغلوب رکھیں۔ غصہ ہو مگر شریعت کے دائرہ سے باہر نہ ہو، قوت مردانگی رکھے لیکن شریعت کی حد سے تجاوز نہ کرے۔ دیکھو کہ ایک خاص طریقہ کے شکار میں گھوڑے اور کتے کی ضرورت پڑتی ہے، مگر شرط یہ ہے کہ گھوڑا کتا دونوں تعلیم یافتہ ہوں، ورنہ گھوڑے کی ایک پشتک میں شکاری صاحب پشت پر زمین رسید ہوں گے اور کتا مالک کو کاٹ کھائے گا، شکار ہوا ہو جائے گا۔ غصہ اور شہوت کی مثال گھوڑے کتے کی سی ہے، آخرت کی سعادت شکار نہ ہوگی۔ یہ دونوں صفتیں انسان میں رہنی چاہیے، البتہ ان کا مغلوب ہونا ضروری ہے، نابود ہونا تو بالکل برا ہے۔ ان کے غالب ہونے میں بے شک خوف ہلاکت ہے، ورنہ سراسر فوائد ہیں۔ ریاضت کا مقصد یہ گروہ جو یہ سمجھا ہے کہ صفات نفسانی ناپید کر دیے جائیں، یہ بالکل غلط ہے، بلکہ ریاضت سے غرض ان صفتوں کا مغلوب ہونا ہے۔ مغلوب ہونا بہت ممکن ہے، ایسا برابر ہوا اور ہو رہا ہے۔ چوتھے گروہ پر یہ حماقت سوار ہوتی ہے کہ سب کام تقدیر پر موقوف ہیں، جو سعید ہوتا ہے وہ ماں کے پیٹ سے، جو شقی ہوتا ہے وہ ماں کے پیٹ سے، ازل ہی میں سب کچھ ہو چکا، اس میں تغیر اور تبدل نہیں ہو سکتا، عمل کی حاجت نہیں، جو ہونا ہے خود سے ہو رہے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس وقت یہ فرمایا کہ سعادت اور شقاوت ازلی ہیں، تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ ہم لوگ اس پر ایمان لا کر عمل سے منہ موڑ لیں؟ ارشاد ہوا نہیں، اعملوا وکل میسر لما خلق لہ، عمل میں کوتاہ دستی نہ کرو،
اگر تمہارے نصیب میں سعادت ہے نیک کام کرنے کی تو تم کو توفیق پیدا ہوگی۔ بات یہ ہے کہ برادر، سعادت کا ظہور طاعت سے ہوتا ہے اور شقاوت کا ظہور گناہ سے۔ مثلا جس کے نصیب میں بھوکا مرنا ہے اس کو روٹی یا دوسری غذا نہ ملے گی، یہ دروازہ اس پر بند رہے گا۔ اسی طرح جس کی قسمت میں تونگری ہے اس پر کاشتکاری اور تجارت کا راز کھول دیا جاتا ہے اور وہ اس کام میں لگ جاتا ہے۔ جس کی تقدیر میں یہ لکھا ہے کہ فلاں سرزمین مغرب میں اس کی موت آئے گی، مشرق کی راہ اس پر بند ہو جاتی ہے، ادھر کا وہ قصد ہی نہیں کرتا۔ ایک دفعہ ملک الموت حضرت سلیمان علیہ السلام ابن داؤد پیغمبر علیہ السلام کی خدمت میں بیٹھے تھے۔ یکا یک حاضرین میں سے ایک کی طرف سے ذرا تیز نظر سے انہوں نے دیکھا۔ دیکھتے ہی وہ جو آدمی تھا وہ ڈر گیا۔ بعد ہو ملک الموت رخصت ہو کر چلے گئے۔ آخر اس شخص کے دل میں ایسا ڈر سمایا کہ باسد آرزو منت حضرت سلیمان علیہ السلام سے اس نے درخواست کی کہ یا حضرت ہوا کو حکم دیجئے کہ فوراً مجھے زمین مغرب میں پہنچا دے۔ جب وہ جا چکا اور اس کی روح وہ قبض کر چکے تو پھر آپ کی بارگاہ میں حضرت ملک الموت حاضر ہوئے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے پوچھا کہ اس وقت اس شخص کو تم نے اس تیزی سے کیوں دیکھا تھا؟ ملک الموت نے کہا، مجھے حکم خداوندی تھا کہ دوسرے گھنٹہ میں فلاں سرزمین مغرب میں اس کی روح قبض کی جائے، مگر میں حیران تھا کہ اس حکم کی تعمیل ہو تو کیوں کر ہو۔ آخر مجبور ہو کر کڑی نظر سے میں نے اس کو دیکھا۔ چونکہ اس کی تقدیر میں وہاں مرنا تھا، اس لیے اس کے دل میں خوف پیدا ہوا اور اس درخواست کرنے پر وہ مجبور ہوا کہ مجھے سرزمین مغرب میں پہنچوا دیجیے۔ پھر حضرت سلیمان علیہ السلام کا اس کی بات مان لینا، اتنے اسباب جمع ہوئے ہیں تو وہ حکم ازلی پورا ہو کر رہا ہے۔ الافزیں جس کے نصیب میں سعادت ہوتی ہے اس کے دل میں نور ایمان ہوتا ہے، وہ عبادت اور ریاضت کرتا ہے، صفات ذمیمہ کو مغلوب رکھتا ہے۔ قرآن پاک میں آیا ہے، فمن یرید اللہ ان یہدیہ یشرح صدرہ للاسلام۔ اللہ جس شخص کی ہدایت کا ارادہ کرتا ہے اس کا سینہ اسلام قبول کرنے کے لیے کھول دیتا ہے۔ مجبوری اب ہم کو یہ کہنا پڑتا ہے کہ جس گروہ کے نصیب میں دوزخ میں جانا ہے اس کے دل میں یہ بات ڈال دی جاتی ہے کہ سعادت اور شقاوت ازلی ہیں، عمل کی کچھ حاجت نہیں، عمل ایک فضول کام ہے۔ یہ سوچ کر وہ گروہ عمل سے باز رہتا ہے۔ سچ ہے جس کی تقدیر میں جہالت ہوتی ہے لکھنے پڑھنے سے کیسا بھاگتا ہے، ٹال مٹول کرتا ہے۔ اگر نصیب میں اس کے علم ہوتا تو خود اس کا ہونہار پن، خود اس کی مانوی سرداری اس کے دل میں ڈال دیتی ہے کہ بغیر طلب و محنت علم حاصل نہیں ہوتا۔ اسی طرح کاشتکاری اور گندم وغیرہ کا حال ہے۔ جب تک زمین جوتی نہیں جاتی، بیج چھینٹا نہیں جاتا، آبپاشی نہیں کی جاتی، کسان غلہ نہیں کاٹتا۔ جس کاشتکار کے نصیب میں غلہ کاٹنا نہیں ہے وہ اپنی بدبختی سے نہ زمین سینچتا ہے نہ تخم ریزی کرتا ہے۔ بس سمجھ لو کہ ایمان اور اطاعت سعادت کی نشانی ہے اور کفر اور گناہ شقاوت کی علامت ہے۔ ممکن ہے کہ اس قسم کے احمق لوگ یہ بھی کہتے ہوں کہ ایمان اور اطاعت محدث کو سعادت ازلی اور کفر اور گناہ محدث کو شقاوت ازلی سے کیا مناسبت ہے۔ اس کے معنی یہ ہوا کہ گروہ مذکور اپنی رقیق عقل سے اس کی اصلی وجہ دریافت کرنا چاہتا ہے، حالانکہ عقل مختصر کہاں اس بات کی متحمل ہے کہ اسرار کو جان سکے اور اندازہ کر سکے۔ اس سے معلوم ہوا کہ شبہ یا حجت نے خرابی پیدا کی ہے، بلکہ حماقت غالب ہو کر اپنا کام کر رہی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے واقعی بہت صحیح فرمایا کہ مادرزاد نابینا کے علاج سے یا مردہ کے زندہ کرنے سے کبھی عاجز نہ آئے، مگر کسی احمق نے اگر انکار کیا تو اس کا علاج ہم سے نہ ہو سکا۔ اے بھائی، انسان کا معاملہ نہایت نازک ہے، ابھی جبرائیل علیہ السلام اور میکائیل علیہ السلام کے درجہ میں ہے، ابھی سگو خوک کے رتبے میں ہے، یعنی اگر علم و حکمت کی روش پر اس کا عمل ہے تو وہ فرشتہ ہے۔ دیکھو حضرت یوسف علیہ السلام کو، ما ھذا بشر ان ھذا الا ملک کریم، یہ آدمی نہیں بلکہ کوئی بڑا فرشتہ ہے۔ اگر یقین پر تیرے قدم جم گئے
تو دریا سے دھول اور آگ سے تیری لے آئے گا۔ اگر یقین پر تیرے قدم جم گئے تو دریا سے دھول اور آگ سے تری لے آئے گا، اور اگر متعبد ہوائے نفسانی ہے اور شیطانی کھوٹوں کی طاق جانگ ہے تو ملعون ہے۔ دیکھو بلعام باعور کی حالت، مثلہ کمثل الکلب ان تحملہ علیہ یلحث او تترکہ یلحث، کتے کی مانند ہے، اگر اس پر بوجھ ڈالا جائے جب بھی اور اگر چھوڑ دیا جائے جب بھی ہانپتا ہی ہے۔ تو یک بے یک خوش ہو گیا، جس طرح گدھے اور گائے کو چارہ ملنے سے خوشی ہوتی ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام پر وحی نازل ہوئی، یا داؤد کن کالطیر الحذر ولا تحمن ولا تستقر، اے داؤد اس چڑیا کی طرح ہو جا جو اپنے دھن کو چھوڑ کر الگ ہو جاتی ہے۔ بڑا ہی نادان وہ مرغ ہے جو کف سے تنگ میں رہنا پسند کرے اور ہرے بھرے باغ کا قصد نہ کرے۔ جس انسان میں بلند پروازی نہیں ہے وہ اس تنگنائے دہر میں آسودہ ہو رہا ہے، تو وہ گویا ایک معمولی پردار جانور ہے جو قفس میں بند کر دیا گیا ہے اور دانہ پانی دے کر خوش ہو رہا ہے۔ ارواح انسانی کا تو حال یہ ہے کہ رات دن ہر سانس کے درینچہ سے سر نکالتی ہے اور چاہتی ہے کہ اڑ چلیں۔ اس پردے میں جس کو خوش الحانی دی گئی، اس حجرے سے کہیں بہتر اس کے لیے گھر بنا ہوا ہے۔ ایک بہت اونچے مقام پر میں اڑتا ہوں، تو ٹھہر جا تاکہ میں اپنی ہمت سے آگے بڑھ جاؤں۔ وسلام۔ تو ناظرین، آج کا ہمارا 18واں مکتوب ختم ہوا۔ خوش رہیں، آباد رہیں، جزاک اللہ خیر۔